صحبت آپ کالج یونیورسٹیوں میں دیکھ لیجئے، چنگے شریف گھرانوں کے بچے جب کسی اور کالج میں چلے جاتے ہیں نا تو وہ بھی ایسے ہو جاتے ہیں، کٹی ہوئی داڑیاں اور فیشنیبل داڑیاں، وہی ٹائٹ سکن فٹ پینٹ اور وہی انداز، وہی چال ڈھال، وہی بولیاں۔ یہ کمپنی انسان کی زندگی بدل دیتی ہے۔ میں لالچ کے اسباب ذکر کر رہا ہوں۔ پہلا سبب جہالت ہے، دوسرا سبب بری کمپنی ہے، تیسرا سبب تربیت کی کمی ہے۔ ادارے ہوتے تھے، تربیت ہوتی تھی، گھروں میں مائیں تربیت کرتی تھی اور گھر کے ماحول ہوتے تھے، ماں پاس بیٹھ کے بچوں کے کھانا کھایا کرتی تھی، شام کو باپ بیٹھ کے بچوں کو ساتھ بٹھاتے تھے، بیٹھتے تھے اور باتیں شیئر ہوتی تھی، اور شام کے پاس بیٹے بیٹھ کے باؤں کو قدم دبایا کرتے تھے، باپ کی پہیلیاں کہانیاں سنا کرتے تھے۔ اور نیٹ کھا گیا، موبائل کھا گیا، ٹائم محبتیں چھین گیا، تنہائیوں کی تلاش میں ہے ہر بچی اور ہر بچہ، نہ باپ پاس بیٹھتا ہے نہ ماں پاس بیٹھتی ہے۔ اب وہ کمپنیاں نہیں رہی، وہ محبتیں، وہ چاہتیں گھر میں نہیں رہی، تربیت کا فقدان ہے۔ جو تربیت کا ٹائم گھر سے ملنا تھا، جو لالچ بیٹا ایک بار کھاؤ اور مل جائے گا، تربیت گھر سے ملنی تھی، اور اکٹھا بیٹھ کے کھانا کھلا کے ایک دوسرے کو کھانا بیٹا ترجیح دینا، صحابہ کی سنت کے مطابق کھانا کھا کے ایک ہی کھانے میں ایک ہی برتن میں ڈال کے بیٹا ایک ایک لقمہ لینا، اپنے آگے سے کھانا، اپنے بھائی کو پہلے لقمہ دینا، اس کو ترجیح دینا، یہ ساری تربیت گھر سے ملنی تھی۔ لیکن نیٹ کھا گیا، تنہائیاں کھا گئی، ماحول کھا گیا، جس کی وجہ سے تربیت کی کمی ہو گئی۔ ہوتا تھا ہمارے گھروں، میرے گھر میں خود ہوتا تھا، ہم 5 بھائی تھے، کرنل صاحب جانتے ہیں، شام کو والد گھر آتا، مزدوری کر کے میسن تھے، وہ کاریگر تھے، مسجدوں کے مینار بناتے تھے، ہم آتے اور نماز کے بعد اکٹھے بیٹھ جاتے، کوئی باپ کے پاؤں دباتا، کوئی کندھے دباتا، کوئی سر دباتا، میٹھی میٹھی باپ باتیں کرتا، ہمیں اپنے تذکرے سناتا، کچھ ہم سنتے، کچھ ہم ان سے سناتے، اور میٹھی میٹھی باتیں کرتے، ادھر سے کھانا لگ جاتا، پھر کھانا کھاتے، ساتھ ساتھ باتیں کرتے، کوئی تربیت کی، کوئی دین کی، کوئی جگ بیتی، کوئی خاندان کی، کوئی فیملی کی، ہم باتیں کرتے۔ اب وہ ماحول نہیں رہے۔ اگلی بات سنیے، ہمارے اندر تربیت کے ساتھ ساتھ دین کی کمی آ گئی۔ دین کی کمی کی وجہ سے یہ ساری چیزیں کہ طمع اور لالچ، وہ جنگ تبوک والے واقعے تذکرے ختم ہو گئے، وہ اثار اور جذبے والے واقعے ختم ہو گئے۔ وہ ایک ہی گھر سے سیری آتی تھی، وہ چلتی چلتی پھر اسی گھر میں آ جاتی تھی جس نے صدقہ کیا تھا، اگلے گھر کو دے دو، اگلے گھر کو دے دو، اگلے گھر کو دے دو۔ لالچ نہیں تھا، وہ تو ایک دوسرے کو ترجیح دینی تھی۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ ایک دوسرے کو ترجیح دیتی۔ اب یہ بھائیو یہ اسباب ہے، اب علام اس کی علاج کیا ہے؟ سب سے پہلا علاج سن لیجئے، تقدیر پہ راضی رہنا۔ نوٹ کر لو میری بات، تقدیر پہ راضی رہنے والا بندہ کبھی نہ خوش نہیں رہ سکتا۔ ورز ما قسم اللہ لک، آقا نے فرمایا ورز ما قسم اللہ لک، جو رب نے تیری تقسیم کر دیا اس پہ راضی رہ، رب نے تیرے کھاتے میں لکھ دیا تو غریب ہے خوش رہ، جس محال میں ہے راضی رہ۔ اللہ میں راضی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، اللہ میں تیرے دین پہ تیرے اسلام پہ راضی۔ ورز ما قسم اللہ لک، رب کی تقسیم پہ خوش رہ، تیرا دل مطمئن رہے گا۔ رب کی تقدیر پہ راضی رہنے والا بندہ کبھی لالچ نہیں کرتا، وہ قناعت پسند ہو جاتا ہے۔ جو میرے پاس ہے الحمدللہ، میرے پاس غربت ہے الحمدللہ، صحت کمزوری ہے الحمدللہ، مزدوری شام کو دیہاڑی تھوڑی لگتی ہے الحمدللہ، قد کاٹ چھوٹا ہے رنگ ماڑا ہے الحمدللہ، وہ جیسا بھی ہے کہتا ہے الحمدللہ، بات بات پہ اللہ کا شکر، اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ قناعت پسند ہو جاتا ہے جو انسان تقدیر پہ راضی رہتا ہے۔ اور وضحت، اور پھر ایسے زہد اختیار کر، لوگوں کی طرف نہ دیکھ۔ دوسرا پوائنٹ، لالچ کیسے ختم ہوگا؟ تقدیر پہ راضی رہنا سیکھو، امت کو کہو، اپنی اولاد کو کہو، اپنے اہل و عیال کو کہو، اپنے دوستوں کو کہو، کوئی پریشان آ جائے بھائی رب پہ رضا پہ راضی رہو، اللہ سے مانگو، اللہ کی رضا پہ راضی رہو۔ کتنا بڑا نقصان ہو گیا، ابھی پچھلے دنوں ہمارا ہی استاد ابھی پرسوں فوت ہوا، ہم ان کے بیٹے کو تسلی دی، میرا کلاس فیلو دوست تھا، ہم نے ایک ہی جملہ بولا، بھائی رب کی تقدیر پہ راضی رہو،
رب کے مقدر پہ راضی رہو، رب کے فیصلوں پہ خوش ہو جاؤ۔ رب کے فیصلوں پہ خوش ہونے والا کبھی لالچی نہیں ہوتا۔ اور یقین جانیے اس کی بڑی مثالیں ہیں، ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے میں دے نہیں سکتا، کہ رب کی رضا پہ راضی رہنے والا، 10 روپے بھی جس کے پاس ہیں، تھوڑی دولت ہے، اللہ میں راضی، میں خوش، رب اور دیتا ہے۔ جتنا قناعت پسند ہو جاؤ گے وہ کبھی ٹینشن نہیں آئے گی، کبھی انسان اپنا پریشان نہیں ہوگا، جس حال میں بھی ہے اللہ میں خوش ہوں۔ مثال سنی ہے، کسی اللہ والے کسی درویش کے گھر چور آ گیا، وہ آرام سے سویا، کہتا مجھے دن کو یہاں کچھ نہیں ملا، تمہیں رات کو یہاں کچھ مل جائے الحمدللہ، میں تو بڑی مطمئن ہو کے سوتا ہوں، کیونکہ میرے پاس تو یہی فقیری ہے، یہی سادگی ہے، میں تو رب کی رضا پہ راضی ہوں۔ دوسرا، ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو۔ لالچ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم اوپر والے سٹیٹس والے کو دیکھتے ہیں، اپنی کوٹھیوں کاروں والوں کو دیکھتے ہیں تو اپنا کچا مکان دیکھتے ہیں تو یقین لالچ پیدا ہوتا ہے۔ جب ہم کاروں والوں کو دیکھتے ہیں، اپنی بائک کو دیکھتے ہیں، لالچ پیدا ہوتا ہے۔ جب اپنی ٹوٹی اور یہ کھٹارا کار کو دیکھتے ہیں، کسی پجارو والے لینڈ کروزر والوں کو دیکھتے ہیں تو لالچ پیدا ہوتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا وَلَا تَنْظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، کبھی سے اپنے سے اونچے والے کو نہ دیکھو، وَانْظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ جب نیچے والے کو دیکھو گے فرمایا کہ تم رب کی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھو گے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ کا جوتا کسی مسجد سے چوری ہو گیا، تھوڑا سا دل میں ملال آیا، میرا تو جوتا چوری ہو گیا، ماڑا کام ہوا۔ باہر دیکھا کوئی آدمی مسجد میں آ رہا تھا، پاؤں میں معذور تھے، پاؤں گھسٹ گھسٹ کر آ رہا تھا، سجدے میں گر گیا، اللہ تیرا شکر ہے میرے پاؤں تو سلامت ہے نا۔ کبھی اپنے سے اونچے والے کو نہ دیکھو، ہمیشہ دیکھو تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ رب کا شکر زبان سے نکلے گا، اللہ کی حمد نکلے گی، ثنا نکلے گی۔ اور اسی لیے آپ نے فرمایا کسی معذور شخص کو، کسی بیمار شخص کو دیکھو، یہ دعا پڑھو، الحمدللہ الذی، فرمایا فضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے فضیلت دی ہے، یہ بیمار ہے، یہ معذور ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے اللہ کبھی اسے یہ بیماری نہیں لگاتا۔ تیسری بات، کتنی باتیں ہو گئی؟ قناعت پسند ہو جاؤ، اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو اور زہد اختیار کرو۔ زہد کا معنی کیا ہے؟ لوگوں کی طرف نہ دیکھو، رب کی طرف دیکھو۔ یہ سوچو کہ نعمتیں اللہ دینے والا ہے، لوگ نہیں دینے والے۔ اگر یہ بات زہد آ جائے گا، تمہارا رب کا دروازہ کھٹکھٹاؤ گے، لوگوں کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاؤ گے، رب کا دروازہ کھٹکھٹاؤ گے۔ یہ سبق آپ نے کس کو دیا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آپ کی سواری کے پیچھے بیٹھے، ہم بھی بائک پہ بچے بٹھاتے ہیں، ہم بھی بار اس کو کلفی اور آئس کریم کھانا لے کر جاتے ہیں۔ میرے حضور نے بھی حضرت عبداللہ بن عباس بچے کو پاس بٹھایا تھا، تو بڑی پیاری بات دی تھی۔ ہم اپنی گاڑی میں بچے کو بٹھا کے کیا سکھاتے ہیں تو میرے حضور نے کیا سکھایا تھا؟ یا غلام، اے بچے، اعلمک بکلمات، میں تمہیں چند کلمے سکھاتا ہوں، ان کو یاد کر لیں۔ فرمایا احفظ اللہ، رب کو یاد رکھ، احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ تو رب کے حدود، رب کے امور، رب کے احکام، رب کی یاد کو یاد کر، یحفظ کا، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ جہاں بھی جائے گا تو بے یارو مددگار نہیں ہوگا، اللہ تیری حفاظت فرمائے گا۔ یا غلام، اے کلمے سکھاتا ہوں، اس کو یاد کر۔ آگے سنیے، احفظ اللہ، اے بیٹے اللہ کے امور کو، اللہ کے حکام کو یاد کر لے، تو تجدہ تجاہک، اللہ کو تو اپنے سامنے پائے گا۔ جب بھی تجھے مشکل پیش آئے گی رب تیری مدد کرے گا، جہاں تو پھنس جائے گا مصیبتوں میں رب تیرا بازو پکڑے گا۔ احفظ اللہ، اللہ کو اپنے ذہن میں رکھ، اللہ کو اپنے مددگار سمجھ، بے یارو مددگار تو بنے گا، رب تیرا بازو پکڑنے والا ہوگا۔ آگے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ، یہ ہے وَإِذَا سَأَلْتَ، جب تو کچھ چیز مانگے فَاسْأَلِ اللَّهَ،
اللہ سے مانگنا، اللہ سے مانگنا۔ اپنے بچوں کو یہ تربیت دو، بیٹا اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ تمہیں کپڑے وردی چاہیے، اللہ سے مانگو۔ آپ کو فی چاہیے، اللہ سے مانگو۔ آپ کو علم چاہیے، اللہ سے مانگو۔ اور یہ اللہ سے مانگنا، یہ حرص اور یہ لالچ آپ کا ختم کر دے گا۔ یہ علاج ہے۔ آپ نے دعا کی، اللہم انی اعوذ بک، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، من علم لا ینفع، ایسے علم سے جو نفع نہ دے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ من علم لا ینفع، ایسا علم جو مجھے نقصان پہنچائے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ من قلب لا یخشع، ایسے دل سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں جو دل تیرا ڈر نہیں رکھتا، تیرا خوف نہیں رکھتا۔ ومن نفس لا تشبع، اللہ ایسا نفس، ایسا دل جو کبھی بھرتا نہیں، ایسی خواہش کبھی پیاس بجھتی نہیں۔ اللہ میں ایسے نفس سے تیری پناہ مانگتا ہوں، مجھے ایسا نفس نہ دینا جو کبھی رجتا ہی نہیں۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ وَبِن دُعَاءٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا، اللہ میں ایسی دعا سے تیری پناہ مانگتا ہوں، میں دعا کروں تو قبول نہ ہو، اللہ مجھے ایسی دعا سے محفوظ فرما۔ آپ نے عبداللہ بن عباس سے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب کچھ مانگے تو اللہ سے مانگنا۔ اور پھر یاد رکھ میرے بیٹے، وَلَوْ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ، اگر ساری کائنات مل جائے، أَلَا يَنْفَعُكَ بِشَيْءٍ، تمہیں ایک چیز کا نفع پہنچا دے، لَمْ يَنْفَعُكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، تمہیں ایک ذرہ بھی نفع نہیں دے سکتی، ہاں جتنا رب نے لکھا ہے اتنا ہی نفع ملے گا۔ کیوں یہ بچے کو اگر تربیت دی جائے کہ لالچ کرے گا؟ اگر بچے کو یہ سکھایا جائے پتر جتنا تیرے مقدر ہے اتنا ہی ملے گا، کیا بچہ لالچ میں آگے بڑھے گا؟ بڑے بڑی تربیت یافتہ بچے دیکھیں، بیٹا اگر ساری دنیا مل جائے، ان یسروکا، تیرا نقصان کرنا بشیء، کسی چیز میں، لم یسروکا، کبھی نقصان نہیں کر سکتے، الا قد کتبہ اللہ لک، مگر جتنا رب نے لکھا اتنا نقصان ہوگا۔ تین باتیں ہو گئی، چوتھی بات، بھائیوں بزرگوں، یہ سوچو ساری نعمتیں عارضی ہیں، ساری نعمتیں عارضی ہیں، آخرت کی نعمتیں ابدی ہیں، یہ نعمتیں چھن جانے والی ہیں، اگر آج نہیں ملیں گی تو کل اللہ دے دے گا اور دے دے گا۔ ان عارضی نعمتوں کو توجہ نہ دو، تم ہمیشہ والی نعمتوں کا خیال کرو، تمہارے دل سے لالچ ختم ہو جائے گا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، وللآخرۃ خیر وابقی، آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ جب یہ سوچو گے اللہ اور دے گا۔ میرے آقا علیہ السلام کے بدن پہ نشان پڑے نا، اور صحابہ نے کہا حضور چاہو تو نرم گدا بچھا دے، آپ کا بدن مبارک ریشم سے زیادہ نرم و نازک دیکھا، صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا حضور کہو تو گدا بچھا دے۔ کہا میرے صحابی یہ ان بادشاہوں کے لیے دنیا کے گدے ہیں، ہمارے لیے آخرت کے گدے، ہمارے لیے آخرت کے گدے۔ یہ ساری نعمتیں، اتنے ہم نرم گدے اے سی روم میں سو کے، ٹھنڈے بستر لے کر اور کولڈ واٹر پی کر، اور ہم ٹھنڈے واٹر اور فریج کے پانی پی کر بھی یہ نہ سوچیں یہ نعمتیں دینے والا تو اللہ ہے، نعمتیں چھیننے والا بھی تو اللہ۔ جب یہ سوچیں گے تبھی لالچ پیدا نہیں ہوگا، اثار پیدا ہوگا، محبت پیدا ہوگی۔ پانچویں بات سن لیجئے کہ لالچ کیسے ختم ہوگا؟ اپنے آپ کو دوسروں کی خدمت کرنے والا بنا لو۔ جب دوسروں کو دینے والا بنا لو گے، ٹائم دینے والا بنا لو گے، ان کی خدمت کرنے والا بنا لو گے، بے سہاروں کو سہارا دینے والا بن جاؤ گے، غریبوں کو کھڑا کرنے والا بن جاؤ گے، اپنی جیب سے پیسہ نکال کے کسی ضرورت مند کو دے لو گے، یہ سب سے بڑا جہاد ہے، سب سے بڑا قیام اللیل ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ کسی بیوہ عورت کی دوڑ دھوپ کرتا ہے، فرمایا بیوہ عورت کو سہارا دیتا ہے، اس کی روزگار کا بندوبست کرتا ہے، کل مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے مقابل ہے، وہ کل قائم باللیل، رات کو قیام کرنے والے کے مقابل ہے، اور صائم النہار، روزہ رکھنے والے کا ثواب اللہ سے عطا فرماتا ہے۔ یہ دیکھو ایسا بناؤ اپنے بچوں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو صدقہ و خیرات پہ لگاؤ۔ کہا بیٹا مدد کر دو، آپ کے ساتھی کو غریب ہے نا، یہ 10 روپے اس کو دے دینا، اگر 20 روپے یہ آپ کا خرچہ، یہ 50 روپے کلاس کے اندر جو آپ کا ضرورت مند دوست ہے اس کو دے دینا۔ کبھی لالچ نہیں پیدا ہوگا،
کبھی نہیں سوچے۔ آخری بات، دعاؤں سے بڑا ہتھیار کوئی نہیں۔ دعا تو وہ سب سے بڑی طاقت ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا علیکم بالدعاء، تمہاری اوپر ضرورت ہے کہ دعا کرو۔ آپ دعا کرتے تھے اللہ مجھے فتنے سے بچا، اللہ مجھے شہوات کے فتنے سے بچا، اور آپ نے امت کے بارے میں فرمایا مخشا واللہ، اللہ کی قسم مخشا علیکم، میں تم پہ نہیں ڈرتا، بلکہ ڈرتا کس وجہ سے ہوں؟ شہوات الغی، ایسا شہوات الغی فی بطونکم و فروجکم، تمہارے پیٹ کے فتنے، تمہاری شرمگاہوں کے فتنے، ومضلات الہوا، اور خواہشات کے پیچھے چلنے والی گمراہی کے فتنے، میں ان فتنوں سے ڈرتا ہوں کہیں میری امت میں یہ فتنے نہ آ جائیں۔ بھائیو اس کے بارے میں دعائیں کثرت سے یاد کیا کرو، بے شمار آپ کی دعائیں ہیں۔ اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق، اللہ مجھے اچھے اخلاق کی رہنمائی فرما دے، اللہ مجھے اچھے اخلاق دے دے۔ لا یہدنی لاحسنھا الا انت، تیرے علاوہ مجھے اچھے اخلاق نہیں دے سکتا سوائے تیرے۔ واصرف عنی سیئھا، اللہ مجھے برے اخلاق سے بچا دے۔ لا یصرف عنی سیئھا الا انت، برے اخلاق سے کوئی نہیں بچا سکتا سوائے تیرے۔ بھائیو اگر دعا سمجھتے ہو یہ طاقت ہے، یہ دعا ہی وہ چیز ہے جو تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ تقدیر نہیں بدلتی لیکن دعا سے بدل جاتی ہے، کہ فرمایا آپ نے دعا آپ کو نفع دیتی ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، الدعاء صلاح المومن، ساری عبادات کا خلاصہ دعا ہے، اور دعا کے اندر رب نے بڑی طاقت رکھی ہے کہ ہر وقت دعائیں کیا کرو۔ اللہ مجھے خواہشات کے فتنے سے بچا لے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، من نفس لا تشبع، من دعاء لا یستجاب لها، یہ دعائیں کثرت سے کرو۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدیر وغلبۃ الرجال، اس میں بخل بھی ہے، جبن بھی ہے۔ اللہ ہر قسم کے فتنے سے مجھے محفوظ فرما۔ یہ آپ کو دعاؤں والی کتاب سے بڑی قیمتی دعائیں ملے گی، وہاں سے دعائیں یاد کرو۔ بھائیو یہ دعائیں وہاں کام آتی ہیں جہاں سارے وسیلے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، سارے اسباب، سارے وسائل، سارے طاقتیں جواب دے جاتی ہیں، وہاں کوئی لنک، وہاں کوئی رابطہ، وہاں کوئی موبائل نہیں چلتا۔ آپ کو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے دعا کی طاقت سے، اور ابراہیم علیہ السلام چتا کے اندر آگ کے اندر ڈالے گئے، تو پھر وہاں حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر۔ میدان بدر میں جب حضور 313 کو لے کر 1000 کے مقابلے میں آ گئے، وہاں کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر۔ یہ طاقت بہت بڑی چیز ہے دعا، اور دعاؤں میں یاد رکھا کرو۔ اور بھائیو آج کا درس حرص کیا ہے، طمع کیا ہے، لالچ کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کی علامتیں کیا ہیں، اور پھر اس کا علاج کیا ہے، اس بارے میں آپ کے سامنے یہ گفتگو رکھی ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس جیسے مرض سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ینفع، من قلب لا یخشع، من نفس لا تشبع، من دعوۃ لا یستجاب لها۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من عذاب جہنم ونعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال ونعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ اے اللہ ہم سب کو حرص اور لالچ جیسی مرض سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے دل کو تونگر بنا، ہمارے دل کو سخی بنا۔ اے اللہ ہمارا دل اپنی محبت سے، اپنی رحمت سے بھر دے۔ اللہ یہ چھوٹی سی محفل تیری رضا کے لیے، تیری محبت کے لیے سجائی ہے۔ اللہ ہمارا جو سنایا ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ جن بھائیوں نے، جن بزرگوں نے اس دعوت کا، اس مجلس کا اہتمام کیا ہے، اللہ ان کو اجر عظیم سے نواز دے۔ اللہ ان کے نیک ارادے، نیک خواہشات کو پورے فرما۔ اللہ اس کے اندر برکتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ تو برکتیں ڈالنے والا ہے اس دین کے کام میں۔
اللہ اس پودے کو ہرا کرنے والا ہے، اللہ اس پودے کو ہرا کر دے، اللہ اس پودے کو قیامت تک کے لیے تو ثبوت والا اور اس کی شاخیں بلندیوں والی بنا دے، اللہ تو برکت عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لالچ، اقتدار کا لالچ، آپ پوچھئے، کوئی سوال پوچھئے۔ ٹائم دیجئے دین کو گھر کے اندر دیجئے، نیک لوگوں کی مجلس بیٹھئے، علماء کی محفل بیٹھئے، اپنے بچوں کو کھینچ کھینچ کر نیک لوگوں کی محفل بٹھائیے۔ یقین مانیے تربیت کا فقدان ہے، ہمارے بچے باہر کے ماحول آہستہ آہستہ چینج ہو رہے ہیں، اور یہ کمپنیاں دین کی، مدارس کی، مساجد کی، یہ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ ان کو زیادہ بڑھائیے اور اپنے بچوں کو یہ دین کا، تدریس کا ماحول دیجئے، انشاءاللہ بہت ہی چینجنگ آئے گی۔ قلت پیدا ہو گئی ہے ایسے افراد کی جو لوگ تربیت کرنے والے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ دنیا داروں کا معاملہ ہے اس طرح، اس کا تو مطلب نظری دنیا ہے، لیکن دینداروں میں بھی پڑی ہے اُسرت الانفس الشح۔ ایک تو یہ لالچ ہر شخص کی فطرت کا حصہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ علماء کم رہ گئے ہیں جو دنیا کا لالچ نہیں رکھتے تھے اور نہیں رکھتے ہیں۔ حقیقت ہے کہ علماء کے اندر بھی لالچ آ گیا ہے، لیکن جس سے اجر اور ثواب اور اللہ کی رضا ختم ہو گئی ہے۔ ان کی بھی تربیت کی کمی کی وجہ سے ہی ہے، شاید ان کا آخرت پہ یقین نہیں، یا وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ہی ہمیشہ رہے گی۔ یہ عارضی چیزیں ہیں۔ ہم جن اساتذہ سے پڑھے ہیں انہوں نے ہماری تربیت ہی ایسی کی ہے کہ آپ کو اگر کوئی پانی بھی نہ دے آپ نے ان سے سوال نہیں کرنا، بلکہ آپ اللہ کی رضا کے لیے بیان کر کے آ جائیں، اللہ انشاءاللہ آپ کی روزی کا بندوبست کرے گا۔ یہ ایسی تربیت اساتذہ ہی دیتے ہیں، ہمارے اساتذہ نے ہماری ایسی تربیت کی ہے، تو یہ واقعہ ہی کمی ہے۔ اور کیسے جائے گا یہ معاملہ؟ صرف ہم عوام ہی ان لوگوں کو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں، ایسے علماء کو جو ایسے علماء ریٹ زیادہ لگاتے ہیں، جو لالچ رکھتے ہیں، ہم عوام پھر ان کی زیادہ ہی شہرت دیتے ہیں، زیادہ ہی ان کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ ہم ایسے علماء کی ڈیمانڈ کم کر دیں، آہستہ آہستہ ان کا یہ جذبہ ختم ہو جائے گا۔ ہم بھی کچھ ان کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کریں نا، ہم خود ان کو زیادہ شہرت دیتے ہیں، ہم خود ان کو چاہتے ہیں، ہم خود زیادہ ریٹ لگا کے انہیں لاتے ہیں، وہ آتے ہیں۔ کچھ ان کی کمی ہے، کچھ ہماری بھی تو کوتاہی ہے۔ ایک صحابہ میں بہت ہی کثرت سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ ان کا جب یہ نظریہ کہ اگر مجھے سہولتیں بہت زیادہ اس دنیا میں مل گئی نا تو کہتے ایس طرح نہ ہوگا، یہ ان کے نظریہ کہ ایسا نہ ہو تو جنت میں مجھے سہولتیں کم ہو جائیں۔ اللہ ہماری سوچ بالکل اپوزٹ ہے، اور یہ کہنا یار ہوئے گا اتنے جنہیں لوگ پیسے بھی فل ہونا چاہیے۔ ہمس کے گورنر تھے، ہمس کے گورنر تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ حیات صحابہ کے درخشاں پہلو کتاب پڑھیے، اسی کے پہلے چیپٹر میں ہی اس گورنر کا تذکرہ ہے۔ شام کے گورنر تھے اور ان کی حالت دیکھی گئی تو پورے ہمس شہر کے اندر سب سے زیادہ غریب، ٹاپ آف دی لسٹ وہ تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ہمس کے لوگوں سے سوال کیا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے شہر میں سب سے زیادہ ضرورت مند فقیر کون ہے؟ اور وہاں کے لوگوں نے جو حج پہ گئے تھے بیٹھ کے سب تذکرہ کیا تو سب سے پہلے لسٹ کے اندر اپنے گورنر کا نام لکھا۔ ان کی حالت یہ تھی کہ ایک سوٹ ایک جوڑا تھا اور وہ 8ویں دن گھر سے نہیں نکلتے تھے،
اور وہ اسی کپڑوں کو دھو کر سکھاتے تھے اور خشک کرتے تھے، اور کوئی لباس نہیں تھا وہ پہن کے جب عدالت میں آئے اور گورنر کی کرسی پہ بیٹھ کے اپنے کیس نپٹائیں، اتنے غریب تھے۔ اور پھر صبح لیٹ آتے تھے عدالت میں، کچہری میں، اپنے دفتر میں بیٹھتے تھے۔ یہ پوچھا گیا کہ آپ لیٹ کیوں آتے ہیں؟ تو کہا گیا کہ گھر کے اندر کوئی لونڈی نہیں، کوئی غلام نہیں، کوئی میرا آٹا گوندے، خود آٹا گوند کے روٹی پکا کے آتا ہوں۔ یہ پھر بیٹھے بیٹھے انہیں اونگ آ جاتی تھی، سو جاتے تھے۔ یہ شکوا گیا کہ وہ اتنا ہے، وہ اونگ آ جاتی ہے، سو جاتے ہیں۔ اسے پوچھا گیا کیوں آپ کو بیٹھے بیٹھے اونگ آ جاتی ہے؟ کہتے ہیں کہ رات کو عبادت کے لیے میں نے خاص کی ہے، دن کو میں نے لوگوں کے کاموں کے لیے، بس رات کی نیند کا غلبہ کی وجہ سے اونگ آ جاتی ہے۔ اور پھر حالات بھی کچھ ایسے تھے، کوئی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہی تھا، یہ بھی ان کے اوپر خوف طاری تھا، ان کی ایسی زندگی۔ حضرت عمر فاروق نے سونے کی اشرفیاں، چاندی، درم و دینار کی تھیلی ان کے ہاتھ میں دی، جاؤ گورنر کے گھر دے دینا۔ اب لوگ جب مدینہ سے واپس ہمس پہنچے اور پیسوں کی تھیلی جب گھر گئی تو کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون، 3 بار پڑھا۔ ان کی اہلیہ نے کہا کیا ہو گیا؟ کوئی نقصان ہو گیا؟ کہتے بڑا نقصان ہو گیا۔ کیا عمر فاروق شہید ہو گیا؟ کہتے اس سے بھی بڑا حادثہ ہو گیا۔ کہتے کیا حادثہ ہو گیا؟ کہا آپ میرا تعاون کریں گی؟ جی کر دوں گی، بتائیں تو صحیح۔ کہتے میرے گھر میں جہنم آ گئی، یہ پیسے آ گئے، ازمائش آ گئی، میرے لیے جہنم آ گئی۔ اب شام سے پہلے پہلے یہ سارے پیسے غریبوں میں مار دو، اور شام سے پہلے پہلے جتنے تھیلی میں پیسے آئے تھے سبھی غریبوں میں مار دی۔ یہ تھی ان کی زندگی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی۔ یہ معمولی سی بھی لالچ اور طمع ان کے اندر نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ترغیب ایسی دی تو ایک دھاگے کی لگام بنی ہوئی بالوں کی وہ بھی لا کے رکھ دی کہ یہ حضور دیکھو، یہ مال غنیمت سے ملا، اکٹھا کر دیا، ہمیں بھی ایسی زندگی اپنانی چاہیے۔ یہ صحابہ کرام کے واقعات ہماری ترغیب کے لیے ہیں۔ الحمدللہ ایسے علماء ہیں جو الحمدللہ الہیت رکھنے والے ہیں اور اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں، اور وہ اللہ کی رضا ہی حاصل کرنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے۔ تقدیر پہ راضی رہنا۔ تقدیر اس کا معنی ہے اندازہ۔ اس کی چھوٹی سی مثال سمجھیے، جیسے ایک استاد کلاس کے اندر اندازہ لگاتا ہے نا کہ یہ بچہ کلاس کے اندر ون کرے گا، ٹاپ آئے گا، اچھا نمبر لے گا، نمایاں ہوگا۔ ایک استاد ایک اندازہ لگاتا ہے اپنے علم کے مطابق۔ اللہ رب العزت ہمارے خالق ہیں، ہمارے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تقدیر، سب اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے مخلوق میں سے سب سے پہلے قلم پیدا کیا تھا، پھر قلم سے کہا تھا اکتب ما کان قائم الی یوم القیامہ، اے قلم جو قیامت تک واقعہ ہونے والا ہے وہ لکھ دو۔ قلم نے اللہ کے حکم سے ہر کام لکھ دیا، حتیٰ کہ درخت کے سے جو پتا گرتا ہے وہ بھی اللہ نے لکھ دیا۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم یہاں بیٹھیں گے، یہ نہ چیز قصور سے آ کے بیان کرے گا، آپ سنیں گے۔ ہر حکم رب نے لکھ دیا ہے، وہ رب نے اپنے علم سے لکھا ہے کہ اتنی مخلوق دنیا میں آئے گی، اتنا جنتی ہوگی، اتنی جہنمی ہوگی، ایک ایک چیز رب نے لکھ دی ہے۔ وہ لکھ کے رب نے کتاب لوح محفوظ، اس کے اندر علم لکھا ہوا، اللہ کے عرش کے اوپر کتاب ہے، وہاں اللہ نے رکھا ہوا ہے، اس کی اندر سے ہی قرآن لکھا تھا۔ وہی لوح محفوظ سے لیلۃ القدر کی رات میں قرآن زمین پہ نازل ہوا تھا، آج بھی وہ محفوظ ہے اور وہ تقدیر ہے۔ ہمارا تقدیر پہ ایمان لانا، 6 باتوں پہ ایمان لانا ضروری ہے، ان میں تقدیر پہ بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ تقدیر اچھی ہو یا بری، بس یہ کہنا کہ میں تقدیر پہ راضی ہوں، جو میرے مقدر ہیں، جو میرے نصیب ہیں، میں راضی ہوں۔ ان پہ ایمان لانے والا ہی مومن ہوتا ہے۔ اللہ پہ ایمان رکھنا، کتابوں پہ ایمان رکھنا، فرشتوں پہ ایمان رکھنا،
اور آخرت پہ ایمان رکھنا اور قبر سے اٹھنا اس پہ ایمان رکھنا، حشر و نشر قیامت پہ ایمان رکھنا، یہ 6 چیزوں پہ ایمان رکھنے والا مومن ہوتا ہے۔ تقدیر پہ ایمان رکھنا اچھی ہو یا بری، تو یہ تقدیر ہے، ہمیں اس پہ ایمان رکھنا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہنا چاہیے کہ چوری کر کے کہنا بھئی میرے مقدر میں ایسے لکھا ہوا۔ اللہ نے تو راستہ بتا دیا، وَهَدَيْنَهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اللہ نے عقل دے دی ہے، تم عقل سے اچھا فیصلہ تو کرو، اچھے راستے پہ چلو، اچھا راستہ اختیار کرو، رب تیرے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ تقدیر کا معاملہ رب نے ہم سے اولے رکھا ہوا ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں، اور اس کے بارے میں فرمایا زیادہ سوال بھی نہ کیا کرو۔ اور کچھ سوال؟ جی یہ سنا گیا ہے کہ جو ہو چکا وہ بھی لکھو، جو ہو رہا ہے وہ بھی لکھو، اس میں کیا حقیقت؟ نہیں، جو ہونے والا ہے وہ لکھو، کیونکہ پہلے جو ہو چکا وہ بھی لکھو، جو ہونے والا ہے وہ بھی لکھو، اس میں کیا حقیقت؟ حدیث سن لے، اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے قلم پیدا کیا، اکتب ما کان قائم، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، جو قائم ہونے والا ہے، جو آگے ہونے والا ہے وہ لکھو۔ جو ہو چکا ہے اس کے بارے میں کوئی لفظ میرے علم میں نہ حدیث اس کی رہنمائی کرتی ہے نہ موجود ہے، بلکہ قائم جو ہونے والا فیوچر لائف، اور پہلی مخلوق تھی قلم، اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا۔ اور کان عرش والماء، قلم سے پہلے اللہ کی ذات تھی اور اللہ کا عرش تھا، وعرشہ علی الماء، پوری مخلوقات میں اللہ کا عرش پانی کے اوپر تھا، نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، اللہ کا عرش پانی کے اوپر تھا، عرش کے اوپر رب کی ذات تھی، بس یہی مخلوق کے حصے تھے، اللہ خالق تھا، عرش اور پانی۔ مخلوق میں سے اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے قلم پیدا کیا، پھر قلم سے فرمایا لکھو، قلم نے لکھنا شروع کیا، جو ہونے والا تھا، آسمان بنے گا، زمین بنے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، قیامت تک کے لیے الی یوم القیامہ، قیامت تک جو ہونا ہے اللہ نے لکھ دیا۔ پھر اس کی تقدیر کی 2 قسمیں ہیں، ایک تقدیر مبرم ہے، ایک تقدیر غیر مبرم ہے۔ تقدیر مبرم اور غیر مبرم، ایک تقدیر وہ ہے جو ٹل جاتی ہے، دوسری تقدیر وہ ہے جو ٹلتی نہیں۔ مثلا تقدیر میں لکھا موت آنی آنی، اے نہیں ٹلنی، روزے 30 ہونگے، اے 15 نہیں ہونے، اور یہ تقدیر ہے۔ اور دوسری تقدیر ہے جو ٹل جاتی ہے، مثلا آپ کی زندگی میں لکھا ہے دکھ آنا ہے، حادثہ آنا ہے، آپ نے دعا کی، آپ نے صدقہ کر دیا، الصدقہ تو رد البلا، صدقے سے وہ بلا ٹل گئی، آپ نے دعا کی، آپ کی زندگی میں آنے والا دکھ سکھ میں بدل گیا، آپ کو غربت آنی تھی، آپ نے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی، رب نے غربت سے آپ کو بچا لیا، یہ ٹل جانے والی تقدیر ہے۔ اور کوئی سوال؟